ایک مصنوعی بیوٹی پارلر ہوتے ہیں جہاں ڈسٹیمپر ہوتا ہے, اور ایک نیچرل بیوٹی پارلر ہوتے ہیں. وہ نیچرل بیوٹی پارلر کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نیچرل بیوٹی پارلر آرٹیفیشل بیوٹی سے بہتر ہوتے ہیں. آرٹیفیشل بیوٹی پارلر اس نیچرل بیوٹی ہی پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہو, کوئی کسی بکری کو لے جائے, کتے کو لے جائے, بیوٹی پارلر میں سجا لو, سجا لے گا؟ نہیں سجا سکتا نا, وہ کہے گا اس میں کوئی ہے ہی نہیں. پہلے سے بیوٹی ہوتی ہے تو پارلر اس کو اجاگر کر دیتا ہے. کیسی بیوٹی ہے وہ پرندہ, ایک تو اس کے کلر دیکھو, اس کے رنگ دیکھو, اس کا چہچہانا دیکھو, کتنی خوبصورت خوبصورت آوازوں کی چڑیائیں آتی ہیں, برڈس آتے ہیں, کیسا خوبصورت ان کا ایک سسٹم ہے, نظام ہے. تو بھائی یہ تیاری کیسے ہو گئی؟ تو جب اصل سے جان چھڑانی ہو نا, ہاں میں کہہ رہا تھا یہ مانتے ہیں کہ اس میں بیوٹی بہت ہے, یہ پرندوں میں, یہ جو گھونسلے بنا رہے ہیں, مرغیاں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں, بکری ایک آواز مارتی ہے. میں نے بکریاں بھی چرائی ہیں بہت کراچی کے شہر میں. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں گے مفتی صاحب شاید کسی گاؤں دیہات میں رہا کرتے تھے. یہیں ہم نے شوق پورے کیے ہیں. بکری کیا کرتی ہے, آپ اس کے بچوں کو لے کے گھومو, بچے دائیں بائیں ہو جائیں گے, شام کے وقت ایک آواز مارتی ہے, جیسے ہماری مائیں مارتی تھی نا شام کے وقت آواز, چلو چلو بچوں شاباش مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, گھر چلو. بکری ایک مخصوص آواز نکالتی ہے اور اس کے بچے جہاں بھی ہوں ایک دم اچھلتے کودتے ایک دوسرے سے ریسنگ کرتے ہوئے ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ اماں کا واپس جانے کا ٹائم, ہم جو انجوائے کرنے کے لیے نکلے تھے نا پارک میں, ٹائم کیا ہو گیا ہے, ختم, چلو. ایک ایک چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کوئی ہے جس نے اس کائنات میں, ان جانوروں میں, انسانوں میں ایسا حسن اور ایسی مینجمنٹ کو پیدا کیا. اب مان لیتے کہ وہ خالق ہے, وہ اللہ ہے, وہ گاڈ ہے, کوئی بھی نام دے دو اس کو, مانو تو صحیح کوئی ہے. لیکن یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, قرآن کہتا ہے سب کچھ مانگ کے بھی کیا کرتے ہیں, مان کے بھی ایسا بن جاتے ہیں جیسے ہمیں پتا نہیں ہے. تو اب ان کی مثال ایسے ہے کہ مقتول جو ہے نا, مقتول بڑی خاندانی مثال ہے. ایک لاش ملی آپ کو کسی علاقے سے, قتل کے نشانات ہیں اس کے اوپر. اب آپ ڈر گئے کہ میرے اوپر الزام نہ آ جائے قتل کا, کیونکہ آپ کے علاقے سے ملی, آپ کے گھر کے قریب سے ملی, اور اتفاق کی بات ہے قتل بھی آپ نہیں کیا. انکوائری ہو رہی ہے اس کو قتل کس نے کیا. آپ نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے, فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے, فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے. تو آپ نے اس قتل کا الزام مقتول پہ ڈال دیا. کس پہ ڈال دیا؟ کہ اس مقتول نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے, جبکہ خودکشی کے کوئی آثار وہاں موجود نہ ہو. جان چھڑانے کے لیے یہ بہت اچھا بہانہ. اب مقتول سے کون جا کے پوچھے گا بھائی تو نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے؟ مقتول بول سکتا ہے کیا؟ تو ملحد لوگوں نے جو خدا کے منکر ہیں انہوں نے کیا کیا, اس کائنات میں جب بیوٹی دیکھی, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بیوٹی کس کے کھاتے میں ڈالیں, کہ کس نے اتنا حسن اس کائنات میں کس نے پیدا کیا. شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا کہ پھلوں کا رس چوس کے ایسا بہترین شہد تیار کر. اور اللہ تعالیٰ نے نا شہد کی مکھی کو دیکھ کر اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے یہ اتفاق سے بس یہ ایسی چیز نکال رہی ہے. تو اللہ نے اس الزام کو دور کرنے کے لیے پورا ایک شہد کی مکھی کو ایک خاندان دیا, ایک ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں, پورا ایک سیٹ اپ ہے, مینجمنٹ ہے, پوری ایک کمپنی ہے جس میں مینیجر بھی ہے, ملازمین بھی ہیں, لیٹ آنے والے کی سزا بھی ہے, اور جو زیادہ گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا نر جب شہد کی مکھی میں بڑھتے ہیں نا ان کو قتل کرنے کا انتظام ہے. ماحول خراب کریں گے کیونکہ شہد کی مکھیوں میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. نر جیسے ہی بڑھے گا ان کو پتا ہے بھائی مسائل کھڑے ہوں گے ہمارے لیے, نہیں سوری الٹا کہہ دیا, ان میں 4 شادیوں کا رواج ہے. ان کو پتا ہے یہ اتنے سارے نر اور فیمیل کم پڑ گئیں تو یہ لڑیں گے آپس میں, فیمیل زیادہ رہنی چاہیے, نر مارکیٹ میں کم رہنے چاہیے, تو مار دیتی ہیں نروں کو کہ بھائی اتنے نر ہم نے کیا کرنے ہیں. اب ہم نے 8-10 مرغیاں میرے پاس, 8-10 مرغیاں ہیں, اگر میں اتنے ہی نر مرغے لا کے رکھ لوں تو لڑیں گے نا آپس میں, تو ہم 2-3 مرغوں سے زیادہ ہونے نہیں دیتے, جیسے ہی ہوا کاٹ کے کھا گئے ہم اس کو.
اب آپ کہیں گے کس وقت کاٹ کے کھاتے ہو, یہ ٹائم ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ اگر ہم نے آپ کو ٹائم بتا دیا کہ اس وقت ہمارے یہاں مرغا ذبح ہوتا ہے تو آپ ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ گے. سب لوگ آ جائیں گے نا, ہمیں بھی چاہیے ایک بوٹی.